الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى في موضع آخر يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج ہم اور آپ مکتب کے بچوں کی تعلیمی سال مکمل ہونے پر بچوں کے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. یہ سال کا آخر ہے. بچوں نے سال بھر جو محنت کی ہے استاذ محترم نے ان کو سنوارا ہے. اس کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ بچوں نے بہت ہی بہترین انداز کے اندر نعت و نظم اور تقاریر کا پروگرام پیش کیا ہے. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا کئی برسوں سے بچے یہ پروگرام پیش کرتے آ رہے ہوں. معلوم یہ ہوا ہے کہ بچوں نے یہ پروگرام پہلی مرتبہ ہی پیش کیا ہے. تو اتنا شاندار پروگرام بچوں نے پیش کیا ہے تو یہ بچے بھی قابل مبارکباد ہیں، اور ان سے بھی زیادہ ان کی جو استاذ محترم ہیں جنہوں نے اس مختصر سے وقت میں، تھوڑے سے وقت میں ان بچوں پر اتنی بہترین محنت کی ہے اور ان بچوں کو علماء کرام کے سامنے اسٹیج پر کھڑا ہو کر مائک پر بولنے کا ہمت اور جذبہ عطا فرمایا ہے. تو یہ استاذ محترم کی محنت کی بدولت ہی ہو پایا ہے، ورنہ مائک کے اوپر اور اسٹیج پر خاص طور پر علماء کے سامنے بولنا کوئی معمولی کھیل نہیں ہے. یہ استاذ محترم کی محنت کی دلیل اور اس کا نتیجہ ہے جو بچوں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو یہ جو مکاتب ہیں، یہ مدارس ہیں، یہ دین کی، ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں اور مدارس ہیں، ان کے اندر بچوں کا ایمان و یقین شروع ہی سے پختہ اور مضبوط بنایا جاتا ہے.
جب بچہ مکتب کے اندر آتا ہے، استاد کے سامنے پڑھتا ہے، تو استاد محترم کی محنت کی بدولت بچے کے ذہن و دماغ کے اندر شروع ہی سے ایمان اور یقین کا جو جذبہ ہے، اور ایمان و یقین اتنا مضبوط اور پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں، دنیا کے کسی بھی علاقے کے اندر چلا جائے، وہ کبھی بھی اپنے ایمان سے سودا نہیں کرتا۔ تو یہ جو مکاتب ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایمان و یقین کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ ہم نے ان مکاتب کی قدر نہیں کی ہے، ان مکاتب کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ مکتب کسے کہا جاتا ہے؟ مکتب کہا جاتا ہے جس جگہ پر تھوڑے سے وقت کے اندر بچوں کو ایمان و یقین کی دولت دی جاتی ہے، ایمان و یقین اور عقیدہ ان کے دماغ کے اندر راسخ اور مضبوط کیا جاتا ہے۔ تھوڑے سے اور مختصر وقت کے اندر بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے، اور دینیات کی موٹی موٹی جو چیزیں ہیں وہ بچوں کو بتلائی جاتی ہیں، سکھلائی جاتی ہیں۔ اسی کا نام مکتب ہے۔ اسی مکتب کے اندر ان بچوں نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں ان مکتب میں پڑھنے والے بچوں کی اور مکتبوں میں پڑھانے والے اساتذہ کی قدر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں قدر ہے اسکولوں کی، کالجوں کی۔ ہمیں بچوں کے بارے میں فکر ہے اسکول کی، کہ بچہ اسکول جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے۔ مکتب بچہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، اس کی ہمیں قطعاً فکر نہیں ہے۔ حالانکہ اسکول سے زیادہ مکتب کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مکتب کے اندر جب بچہ قرآن کریم پڑھ لے گا، عقائد کو مضبوط کر لے گا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان کر لے گا، تو پھر وہ کسی بھی دنیا کی یونیورسٹی میں، کالج میں، کانوینٹ میں جائے گا تو وہ ارتداد کا شکار نہیں ہوگا، وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا، وہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھے گا۔ اسکول کی تعلیم دینا، کالج کی تعلیم دینا کوئی غلط نہیں ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسکول کی تعلیم دیجئے، لیکن اس سے پہلے اسے قرآن کریم کی تعلیم بھی دیجئے، اس کو دینی احکام سے مزین اور آراستہ بھی کیجئے۔ اگر ہم نے اسے قرآن کی تعلیم نہیں دی ہے، احادیث کی تعلیم نہیں دی ہے، دینیات کی تعلیم نہیں دی ہے، اگرچہ ہم نے اسے ڈاکٹر بنا دیا ہو، انجینئر بنا دیا ہو، افسر بنا دیا ہو، تو سمجھ لیجئے ہم نے اسے کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ تو نوجوان ساتھیوں،
اپنے بچوں کی فکر کیجئے اور اپنے بچوں کو مکتبوں کے اندر جس طریقے سے اسکول بھیجنے کی فکر کرتے ہیں اسی طریقے سے فکر کے ساتھ مکتب کے اندر بھیجئے۔ ہم مکتبوں کو یوں ہی سمجھتے ہیں، لاپرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ بچہ مکتب کے اندر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، مسجد کے اندر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن اگر بچہ اسکول نہ جائے تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اسکول کیوں نہیں گیا۔ تو اسکول کی طرح ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے بچوں کی مکتب جانے کی فکر نہیں کی، قرآن کریم کی تعلیم دینے کی فکر نہ کی، تو پھر یاد رکھیے آنے والی جو نسل ہے اس کے ایمان کی سلامتی کی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آج ہم اپنے خاندانی مسلمان ہونے پر یقین کر رکھا ہے کہ جس طریقے سے ہم برسوں سے خاندانی اعتبار سے مسلمان ہیں، اسی طریقے سے ہماری آنے والی نسل بھی اسی طریقے سے مسلمان رہے گی۔ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی غفلت کا ہم شکار ہیں۔ موجودہ وقت کے اندر پوری دنیا کے اندر یہ جو ہے ان کی جو طاقتیں ہیں وہ ایمان اور اسلام کو دنیا سے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یا تو اسلام شروع ہی سے جڑ ہی سے ختم ہو جائے، یا پھر مسلمان اگر باقی بھی رہے تو اس طور پر باقی رہے کہ نام کا مسلمان ہو، کام کا مسلمان نہ رہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اپنے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر دینی اعتبار سے۔ اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ، فکر کے ساتھ مدرسے کے اندر، مسجد کے اندر، مکتب کے اندر استاد کے پاس بھیجیے، تاکہ آپ کے بچے کا ایمان صحیح سلامت رہے، محفوظ رہے۔ آج ہم مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں، حالانکہ اولو العزم پیغمبر، بڑے بڑے جو پیغمبر گزرے ہیں، اللہ کے رسول گزرے ہیں، نبی گزرے ہیں، وہ اپنی اولاد کے بارے میں بے فکر نہیں تھے۔ قرآن کریم کے اندر جن پیغمبروں کا تذکرہ کیا گیا ہے انہی اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے یعقوب علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام خود بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے جو والد ہیں، ان کے جو ابا جان ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے جو دادا ہیں وہ بھی اللہ کے نبی گزرے ہیں، اور ان کے جو چچا ہیں وہ بھی اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی بنیاد پر بقرہ عید میں، عید الاضحیٰ میں قربانی کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔
یہ بھائی یہ جو چائے کا آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے نا، تو یہ بہت غلط شروع کیا ہے آپ نے۔ اب یہ چائے پینے میں بات کرنے میں مشغول ہیں تو پھر ایسے بیان کا پھر کیا فائدہ؟ آپ نے پروگراموں میں دیکھا ہوگا کہ جب بیان ہو، تقریر شروع ہو، تو اس درمیان میں چائے وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، پھر اس بات کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، نہ بات مکمل طور پر سمجھ میں آتی ہے، آدھی ادھوری بات سے پھر کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں یعقوب علیہ السلام، تو ان کے جو والد محترم ہیں وہ بھی نبی ہیں، ان کے دادا جان وہ بھی نبی ہیں، ان کے چچا جان وہ بھی نبی ہیں، یعنی کہ ان کا پورا خانوادہ، ان کا پورا خاندان نبوت اور رسالت والا ہے، لیکن اولاد کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے ان کا فکر دیکھیے۔ یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنی اولاد سے پوچھا، اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش کرو گے، کس کی پوجا پاٹ کرو گے؟ تو ان کی اولاد بھی پیغمبر کی اولاد تھی، انہوں نے جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، کہ ہم آپ کے رب کی، آپ کے باپ داداؤں کے رب کی عبادت اور پرستش کریں گے، جو ایک ہی معبود ہے، جو ایک ہی پروردگار ہے، جو ساری کائنات کا ایک ہی خالق ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، جس نے اس پوری کائنات کو بچھایا ہے، ہم اسی کی عبادت و بندگی کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے سامنے سر مسجود ہوں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اب یہ پیغمبر ہے، اپنی اولاد کی فکر کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد میں کہیں یہ دوسرے راستے پر نہ چل پڑے، گمراہی کے راستے پر نہ چل پڑے۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے بھی مرتے وقت اپنی اولاد سے فرمایا، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے میرے بیٹو، اللہ رب العزت نے تمہیں دین کے لیے چنا ہے، منتخب کیا ہے، تمہیں ایمان والا مسلمان بنایا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں آنی چاہیے، یعنی کہ میرے مرنے کے بعد میں بھی تمہیں اسی دین حنیف پر، اس سیدھے راستے پر، اس صراط مستقیم پر گامزن رہنا ہے۔ مرنے کے بعد میں بھی تمہیں میرے بتائے ہوئے راستے پر، میرے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو یہ پیغمبر ہے جو اپنی اولاد کی فکر کر رہے ہیں، جن کا پورا خانوادہ نبوت اور رسالت والا ہے۔
बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। मौजूदा वक्त के अंदर मुतमईन होकर बैठना ये बहुत बड़ी गफलत और लापरवाही है। अगर अपने नौनिहालों का ईमान बचाना है, सलामत रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद कलमे के साथ दुनिया से रुखसत हो, तो मेरे भाइयों बहनों, अपने बच्चों को मकतब के अंदर, मस्जिद के अंदर जरूर भेजें। यही एक रास्ता है जिससे आप अपने बच्चों की ईमान की फिक्र कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तो ये जो मकातिब हैं, छोटे छोटे मकतब गांव में चलते हैं, देहातों में चलते हैं, ये मामूली नहीं है, ये बहुत आला दर्जे की, बहुत ऊंची चीज है। हमें उसकी कदर करने की जरूरत है। तो अपने बच्चों को फिक्र के साथ, पाबंदी के साथ मदरसे के अंदर, मस्जिद के अंदर भेजिए। कुरान करीम की उसे तालीम दीजिए, हदीस की उसे तालीम दीजिए, और दीन की जो मोटी मोटी बातें हैं, जिनका जानना फर्ज किफाया है, फर्ज है, जरूरी है, वो चीजें अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। तो जब हमारे बच्चे मकतब के अंदर जाएंगे, दीन की तालीम हासिल करेंगे, कुरान करीम की तालीम हासिल करेंगे, तो ये जो बच्चे पढ़ेंगे, इनका भी फायदा है और खुद माँ बाप का भी फायदा है। जब ये दीन की तालीम हासिल करेंगे, ये तो सीधे रास्ते पर, राह रास्त पर चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन इनके जो वालिदैन हैं, इनके जो गार्जियन हैं, उनके लिए भी इसका फायदा है। एक तो इनकी जिंदगी संवर जाएगी और वालिदैन की जिंदगी भी दुनिया में और आखिरत दोनों में संवर जाएगी। जब आपके बच्चे ने उस्ताद जी के सामने कुरान करीम पढ़ लिया, अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि जब हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं, कुरान करीम पढ़ते हैं, तो एक हर्फ के ऊपर 10 नेकियां दी जाती हैं। एक हर्फ पर 10 नेकियां दी जाती है। तो जो पढ़ने वाला है उसे भी नेकियां मिल रही है, और जो पढ़ाने वाले माँ बाप हैं उनको भी उसका अजर और सवाब मिलता रहता है। तो बच्चों को पढ़ाना ये माँ बाप की जिम्मेदारी भी है, और उनके लिए आखिरत के लिए निजात और छुटकारे का जरिया भी है। जब बच्चा मकतब के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, तो हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह ताला उसके माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता है। एक मर्तबा का वाक़िया है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पैगंबर गुजरे हैं, जलीलुल कद्र पैगंबर गुजरे हैं। एक मर्तबा कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, तो एक कब्रिस्तान के बारे में, एक कब्र के बारे में कश्फ हुआ कि उस कब्र वाले को अजाब हो रहा है, कब्र वाले को अजाब हो रहा है, कब्र का मुर्दा अजाब के अंदर गिरफ्तार है। जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चंद दिन के बाद में वापस उस रास्ते से गुजरे हैं, तो देखते हैं वही कब्र का मुर्दा है, और उस कब्र के मुर्दे के पास में रहमत के फरिश्ते हैं, और जन्नत की खिड़कियां उसके लिए खुली हुई है। जन्नत
عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ عزدی میں دعا کی کہ اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے، چند دن پہلے میں گزرا تھا تو یہ بندہ عذاب کے اندر گرفتار تھا، اور آج میں آیا ہوں تو یہ رحمتوں کے اندر ہے، نعمتوں کے اندر ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کی گئی کہ اے عیسیٰ، یہ جو بندہ ہے جو عذاب کے اندر مبتلا تھا، عذاب کے اندر گرفتار تھا، یہ جب مرا ہے، جب اس کا انتقال ہوا ہے، اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا۔ ابھی وہ بچہ اس لائق ہو گیا ہے کہ وہ پڑھ لکھ سکے، تو وہ بچہ مکتب کے اندر گیا ہے اور استاد کے سامنے اس نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اے عیسیٰ، یہ جو مردہ ہے، اس کا جو بچہ ہے وہ قبر کے اس کا جو بچہ ہے وہ مکتب کے اندر، مسجد کے اندر میرا نام لے رہا ہے، میری صفات بیان کر رہا ہے، مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہو، میں اسے قبر کے اندر زمین کے نیچے عذاب دوں۔ تو اللہ رب العزت نے بسم اللہ کی برکت سے اسے عذاب سے نجات دے دی، چھٹکارا عطا فرما دیا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا دونوں کیا ہے؟ اجر و ثواب کے ذریعے ہے۔ پڑھنے والے کو بھی ثواب اور بدلہ ملتا ہے، اور جو پڑھانے والے ہیں ان کو بھی اس کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے والے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم دینے والے ہیں، یہ والدین اگر مر کر قبر کے اندر بھی پہنچ جائیں گے، ان کی اولاد یہاں دنیا کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرے گی تو اس کا ثواب ایٹومیٹک قبر کے اندر اس کے ماں باپ کو پہنچتا رہے گا۔ یہ قرآن کریم پڑھانے کا اجر و ثواب ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم نہیں دی، دین کی شکشا اسے نہیں دی، اب چاہے ہم نے اسے انجینئر بنا دیا ہو، ڈاکٹر بنا دیا ہو، پروفیسر بنا دیا ہو، یہ اس کی ڈاکٹری پروفیسری آنکھ بند ہونے سے پہلے ہے، آنکھ بند ہونے کے بعد میں ختم۔ اور جو والدین اس کے قبر میں چلے جائیں اور اس کے یہ جو آفیسر بیٹا ہے یا اسی طریقے سے انجینئر بیٹا ہے، یہ کتنے ہی نوٹ چھاپتا رہے، کتنی ہی کمائی کرتا رہے، لیکن ان کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اسے قرآن کریم پڑھنا سکھایا ہی نہیں، قرآن کریم کی تعلیم اسے دی ہی نہیں، نماز پڑھنا اسے سکھایا ہی نہیں، مسجد کا عادی اسے بنایا ہی نہیں۔ تو نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر ضرور کیجئے۔ قرآن کی تعلیم یہ ایسی چیز ہے جو دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی اور میدان محشر کے اندر بھی کام آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر
کوئی بچہ قرآن کریم کا حافظ ہو جائے، اس کے والدین اسے قرآن کریم کا حافظ بنا دیتے ہیں، تو جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اس دن کے اندر ہر کوئی پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا، تو اس پریشانی کی حالت کے اندر بھی، پریشانی کے عالم کے اندر، یہ جو حافظ قرآن ہے، اس کے جو والدین ہیں، یہ نور کے ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں حافظ قرآن کے جو ماں باپ ہیں، نور کے ممبروں پر، نور کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لوگ پوچھ رہے ہوں گے، لوگ رش کر رہے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کئی انبیاء ہوں گے، یہ شہداء ہوں گے۔ جب پوچھیں گے تو بتلایا جائے گا کہ یہ فلاں حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، جن کا بچہ حافظ قرآن تھا، اس کی وجہ سے انہیں یہ اعزاز و اکرام دیا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کے جو والدین ہیں، قیامت کے دن انہیں ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جو اتنا روشن اور چمکدار ہوگا کہ یہ جو دنیا کے چاند سورج ہے، یہ جتنی روشنی کرتے ہیں، اس تاج کی روشنی ان سے بھی زیادہ ہوگی، ان سے بھی کئی گنا زیادہ ہوگی۔ تو یہ جو حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، ان کا اعزاز و اکرام ہے، ان کو نوازا جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو خود حافظ قرآن ہے، اللہ رب العزت اس کو کس قدر انعامات سے نوازیں گے۔ تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دیجئے، اپنے بچوں کو حافظ اور عالم ضرور بنائیے، اپنے بچوں کی دینی فکر بھی ضرور کیجئے۔ جس طریقے سے ہم اسکول کی فکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس سے کئی گنا زیادہ دین کی فکر کیجئے، مکتب کی فکر کیجئے، اور پابندی کے ساتھ بچے کو مدرسے کے اندر بھیجئے۔ یہ بات میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مکتبوں کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے دماغ کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ملا بن جائے گا تو کھائے گا کیا، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ملا کھاتے بہت ہیں۔ جب خود کے اولاد کے حافظ عالم بنانے کے لیے کہا جائے تو کیا کہیں گے کہ ملا جی بن گئے تو کھائے گا کیا، اور جو عالم حافظ بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ ملا کھاتے بہت ہیں۔ تو جب کھاتے بہت ہیں، اللہ کھلاتا بہت ہے، تو پھر تو اپنی اولاد کو حافظ اور عالم کیوں نہیں بناتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری گری ہوئی سوچ ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو، بچیوں کو دین کی تعلیم ضرور دیجئے، تاکہ یہ بچے زندگی کے اندر بھی ہمارے لیے کامیابی کا، کامرانی کا ذریعہ بنے، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی جہنم سے نجات کا ہم سب کے لیے ذریعہ بنے۔ قرآن کریم جب کوئی بندہ، کوئی بچہ پڑھتا ہے، قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر یہ دنیا کی اور آخرت
چیز ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا جو ذکر ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ کی ذات عظیم الشان ہے، اسی طریقے سے اس کا کلام بھی عظیم الشان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی طریقے سے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو آدمی کو ایسا ساتھی بنانا چاہیے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، دنیا میں بھی، قبر کے اندر بھی اور حشر میں بھی۔ قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ انسان کے ساتھ کام آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِيهَا شَفِيعٌ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم قرآن کریم کو پڑھو، اس لیے کہ قرآن کریم یہ قیامت کے دن ایسا سفارشی بن کر آئے گا جس کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ یہ قرآن کریم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ اے اللہ، اس نے مجھے پڑھا، میری تلاوت کی وجہ سے سونے میں تاخیر ہوئی، نماز کے اندر مجھے پڑھنے کی وجہ سے سونے کے اندر تاخیر ہوئی، دوسرے معمولات کے اندر تاخیر ہوئی، اے اللہ اس کے بارے میں میری سفارش قبول کیجئے اور اسے جنت کے اندر داخل فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سفارش کو قبول کیا جائے گا اور اسے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کو، 10 ایسے لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایسے 10 لوگوں کو جنت کے اندر داخل کروا دے گا۔ تو یہ جو حافظ قرآن ہے، 10 لوگوں کو جن کے اوپر جہنم میں جانے کا اعلان ہو چکا ہوگا، اس کی سفارش کی بنیاد پر اسے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ کس بنیاد پر؟ کہ اس کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہے۔ تو قرآن کریم کی برکت سے اللہ رب العزت 10 ایسے لوگوں کو، اور بعض روایتوں کے اندر تو زیادہ بھی آتے ہیں، اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل فرمائے گا اور جہنم سے انہیں محفوظ فرما دے گا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی برکت ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی یہی ہے کہ انسان، ایک ایمان والا، ایک مسلمان جہنم سے بچ کر جنت کے اندر جانے والا بن جائے۔ اور اس قرآن کریم کی برکت سے انسان جہنم سے بچ کر جنت کے اندر چلا جائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اپنی اولاد کی اور اپنی فکر کیجئے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنی اولاد کی فکر کیجئے، اپنی فکر کیجئے، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچائیے۔ اور جہنم سے نجات کا
ذریعہ قرآن کریم ہے، دینی تعلیم ہے۔ جب ہمارے بچے دین کی تعلیم حاصل کریں گے، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں گے، تو انہیں معلوم ہوگا کہ ہمیں زندگی کس طور پر گزارنی ہے، کس رخ پر ہمیں چلنا ہے، کس راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دینے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور بچوں نے اور استاد محترم نے جو محنت اور کوشش کی ہے، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اہل قریہ سے، گاؤں والوں سے خصوصی گزارش ہے کہ یہ جو امام ہیں آپ ان کا برابر سپورٹ رکھیے، آپ ان کا ہر اعتبار سے تعاون کیجئے، ان کی مدد کیجئے، تاکہ یہ مکمل طور پر مطمئن ہو کر آپ کے بچوں کو دین کی، قرآن کریم کی تعلیم دیں۔ سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔